بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایٹ بوائز، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جو آپ کو صحت و جسمانی تعلیم کی اس کتاب یعنی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی بک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ آج ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں اپنا یونٹ نمبر 5 آفات و خطرات کے بارے میں۔ آفات و خطرات میں ہم لوگوں نے سیلاب پڑھا، سیلابی ریلے کے بارے میں پڑھا، اس کے نقصانات کے بارے میں پڑھا، اور ایز ویل ایز ہم نے KPK میں جن جگہوں پر سیلاب آنے کا زیادہ خدشہ ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفات و خطرات ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہے جنہیں ہم اپنائیں تو ان سے ہم لوگ یا تو اپنے نقصان کو وہ سے بچا سکتے ہیں، یا پھر کم سے کم ایسا ہے کہ ہمیں نقصان وہ جھیلنا پڑے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات میں پہلے منصوبہ بندی۔ اب کہتے ہیں منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا پروگرام بنانا، اس کے اہداف اور مقاصد طے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے طریقہ کار اور وسائل کو بھی متعین کرنا، اس کے فوائد و نقصانات سے بھی واقف رہنا، اور یہ چیز ہے کہ جو منصوبہ بندی آپ جس کام کے لیے بنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب لیٹ سٹارٹ، کہتے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے، منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ جب تک آپ کی اسٹریٹجی نہیں بنی ہوگی تب تک آپ اس کام کو کسی طرح سے مکمل نہیں کر سکتے۔ اور جس کام کی منصوبہ بندی کی جائے اس کی وجوہات اور اثرات کو پیش نظر رکھا جائے، کہ جو پلاننگ آپ جس کے متعلق کر رہے ہیں اس کی وجوہات اور اس کے بعد جو اثرات ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے لیے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کام کس کے لیے کرنا ہے، کہ کیا چیز ہے جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ سیلاب خطرات میں آپ کے سیلاب آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، پہلے اس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کس کے لیے کرنا ہے، کون سا ایسی آفات ہے جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ کے پاس وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ کب کرنا ہے، کہ کب یہ چیز ہم نے اس پہ جو کام کرنا ہے تو وہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے اور کون کرے گا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس PDMA یعنی پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں۔ اب یہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر زلزلہ آیا ہے تو اس کے مطابق کیسے کام کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کس نے کرنا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہم لوگ اپنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی طوفان آ جاتا ہے، باد و بارہ آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ نے کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی ناگہانی آفت آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، منصوبہ بندی بنانی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے لیے کہتے ہیں سب سے پہلے رسک مینجمنٹ ہے۔ اب جو رسک مینجمنٹ ہے ان کے کیا کام ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں اس میں تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ تخمینہ کہ کتنے زیادہ وہ جو خطرہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے، کتنی آفات کتنی جگہ پر پھیلی ہے، کیا ہے اس پر، کیا خرچ آ سکتا ہے، کیا اس کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کہ خرچہ کتنا ہے، کیا ہوگا، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، پورا اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ فرض کر جیسے آپ لوگ کوئی جگہ گھر بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہو تو پہلے اس پہ لگاتے، کہتے ہیں اس کا اسٹیمیٹ لگائیں جی، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا۔ تو وہ جو اسٹیمیٹ ہم لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں کہ اس پہ کتنا ٹوٹل خرچ آ رہا ہے، کیا چیز کتنی ہوگی، کیا چیز بجری کتنی ڈالنی ہے، اس میں ریت کتنی ڈالنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے نا یہ اس کا جس کو اسٹیمیٹ آپ کہتے ہیں تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا تخمینہ اس پہ ہوگا، کہ وہ اس کا اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے جو آفات میں، کہ وہ جو آفات ہے وہ کس قسم کی ہے، اس کے اوپر کتنا تخمینہ لگے گا، کہ کتنے جگہ پر پھیلی ہو، کتنا اس کا خدشہ ہو رہا ہے، کہ وہ کتنی جگہ تک جائے گی، کتنے علاقے اس سے متاثر ہوں گے، اس کے مطابق اس کا
ایسٹیمیٹ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں تجربہ، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر فرض کرے جہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی آفات آ گئی ہے، تو اس ناگہانی سے بچنے کے لیے ان تجربہ کار لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس پر جو ہے عمل کیا جائے اور ہم لوگ اس پوری آفات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پھر حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اگر فوج ہے یا کسی بھی عملے کو اس میں تعینات کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتے ہیں کتنے 10 بندوں سے کام چل سکتا ہے، 20 سے چل سکتا ہے، 25 سے چل سکتا ہے، یعنی وہ ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن بتا جاتی ہے، تم نے فلاں جگہ پہ ہونا ہے، تاکہ اگر کوئی فار ایگزامپل سیلاب آ گیا، فلاں جگہ پر سیلابی ریلا گزرے گا تو وہاں پہ تم لوگوں نے وہاں پہ ہونا ہے کہ وہاں پر تم لوگوں نے کس طریقے سے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کس طرح لوگوں کو آپ لوگوں نے بچانا ہے، اور پھر خطرے کو کنٹرول کرنا یا کم کرنا۔ خطرہ اگر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس چاہیے کہ سیلابی ریلا آ رہا ہے، فار ایگزامپل سیلابی ریلا آ رہا ہے، تو سیلابی ریلے کے بارے میں جو ہے پہلے حفاظتی اقدامات کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس طرح خطرے کو کنٹرول کرنا ہے کہ سائرن وغیرہ بجائے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں راستے میں وہ سائڈ پہ ہو جائیں کہ انہیں پتہ چل سکے، یا کوئی راستے میں آنے والی چیز ہے تو اس کو جو ہے ہٹا دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ اور کم کرنا ہے تاکہ نقصان جو ہے کم سے کم ہو، کہ اگر سیلابی ریلا آ رہا ہے تو وہ راستے میں اگر کوئی گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا لوگ ہیں، کوئی بھی چیز راستے میں ہے، چیزیں جو ہے ان سب کے بارے میں اویئرنیس بھی دینی ہے کہ آپ لوگ یہاں جو ہے یہاں سے قبل از وقت نکل جائیں تاکہ بعد میں کوئی کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس میں منصوبہ بندی اور آفات کے مطابق پہلے اور بعد ازاں کے عمل کو اختیار کہ منصوبہ بندی اور آفات کے مطابق پہلے، یعنی اس پہ پہلے بھی عمل کیا جاتا ہے اور بعد میں، کہ اس سے پہلے جو ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر کوئی فرض کر جیسے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو جو آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں انفارم بھی کرتی ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ جو ہے یہاں سے ہٹ جائیں، اور بعد میں بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو سکے۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جانی اور مالی نقصان میں کمی اور بحالی کے عمل میں تیزی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور جو لوگوں کی بحالی ہے یعنی دوبارہ سے ان کو اپنی جگہ پر آباد کرنا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا سکے۔ تھرڈ نمبر پہ کہتے ہیں ابتدائی اطلاع کا نظام۔ ابتدائی اطلاع کے نظام کو فعال بنایا جائے، شروع میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کے بارے میں فعال بنایا جائے، اور تاکہ وقت سے پہلے افراد، معاشرہ، حکومتیں اور تنظیمیں خطرے کے لیے تیار ہو اور متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے پیش از وقت اقدامات کر سکیں۔ اب جیسے دیکھیں فار ایگزامپل ہم PDMA کی بات کرتے ہیں، تو اکثر آپ کے والد یا والدہ کے موبائل پہ ایک میسج آتا ہوتا ہے PDMA کا، یعنی پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، جو کووڈ-19 کے متعلق آپ لوگ کو بتاتے ہیں، جو آج کل اللہ پاک اس وبا سے ہر کسی کو بچائے، تو یہ وبا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے بچ سکے۔ سیم لائک دس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی آفات آ جاتی ہے، کوئی ہمارے ملک میں کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں تو نہیں شروع سے بتایا جاتا، لیکن اگر کوئی سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو تنظیمیں ہماری ہوتی ہیں، جو افراد جو ہوتے ہیں، یہ خطرے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور متوقع اس کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ کہ شروع ساری ٹیلی ویژن پہ اس چیز کے بارے میں بتایا، موسمی پیشن گوئی کو لازمی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ جو موسمی پیشن گوئی ہے وہ پہلے آپ کو اویئر کر سکتی ہے کہ یہاں پر بارشوں کا کتنا خطرہ ہے، سیلاب کس طرح آ سکتا ہے، کون کون سے علاقے ایسے ہیں جو سیلاب کی زد میں زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ ان چیزوں پر ہم لوگ عمل کریں تو خود ہم لوگ جو ہماری دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اتنی زیادہ امیر نہیں ہے، تو گورنمنٹ سے پہلے ہم لوگ خود بھی اپنے طور پر بھی کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم لوگوں پہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر آپ موسمی پیشن گوئی کے متعلق بھی جانتے ہیں تو آپ اپنا
جو خیال ہے وہ خود سے پہلے رکھ سکتے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سیلابی ریلا جو آتے ہیں تو خود لوگوں کو اگر ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہے تو ہم لوگ خود جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں، اور تاکہ کم سے کم جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ ہو سکے. تو ایسے حفاظتی اقدامات جو ہے کرنے سے کیا ہوگا کہ نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، اور ہمارا جو ہے ملک میں، اور ایسے اقدامات جو ہیں وہ اگر کرنے لگے تو متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے ہم لوگ پیش از وقت اقدامات کر سکتے ہیں. یعنی ہم ان چیزوں کو اگر سٹارٹ کر لیں، رسک مینجمنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، یا جو ہمارے ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں، یہ کام جو ہے ان کے یہ بہتر طریقے سے کام کریں تو ہمارا جو ہے تقریباً کم سے کم جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ نقصان سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج تو یہ تھا ہمارا حفاظتی اقدامات جو آج ہم نے پڑھے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹس آپ کی جو ای اسیسمنٹ ہے وہ انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ منڈے والے دن مجھے آ کے سبمٹ کروانی ہے. اے پارٹ آپ نے ادھر ہی سبمٹ کرنا ہے اپنے موبائل پہ، اور بی اور سی جو آپ کا پارٹ ہوگا وہ آپ لوگوں نے مجھے آ کر منڈے کو چیک کروانا ہے. نمبر آپ کے اس میں مینشن ہو گئے. اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس. اوکے، اللہ حافظ.